عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان کا تحصیل بالاکوٹ کی ہسپتالوں کا دوبارہ وزٹ، مختلف آر ایچ سیز اور بی ایچ یوز میں حفاظتی کٹس، ماسک اور دیگر سامان کی تقسیم، عوام سے ملاقات اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر ہی اقدامات کیے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان کی جانب سے تحصیل بالاکوٹ کی ہسپتالوں میں ایک بار پھر وزٹ کیا گیا۔ کورونا وائرس کی وبا کے بعد وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان کی جانب سے 2 بار پہلے بھی تحصیل بالاکوٹ میں مختلف آر ایچ سیز اور بی ایچ یوز کا وزٹ کیا گیا، جبکہ ڈاکٹروں اور مریضوں سے ملاقاتیں بھی کی گئی اور ساتھ ہی انہیں حفاظتی کٹس، ماسک اور دیگر سامان دیا گیا۔ اس بار بھی وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان نے مختلف ہسپتالوں کا وزٹ۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ڈاکٹر شاہد ہمایوں، وحید خان، سابق ممبر ڈسٹرکٹ کونسل مشتاق خان، ڈاکٹر واجد خورشید خان، سیفی خان، حیدر علی، عابد خان، اشفاق اوان، حاجی افسر خان، جبار خان، گلاب توحید بنگش، ریاض خان اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سب سے پہلے وزٹ بی ایچ یو سانگڑ کا کیا گیا، جہاں حاجی صالح محمد خان اور ان کی ٹیم نے ہسپتال کے سٹاف سے ملاقات کی، جہاں ان کو ہسپتال میں ادویات اور دیگر اشیاء کے بارے میں بریفنگ دی گئی کہ ہسپتال میں ماسک اور کٹس بھی تقسیم کی گئی۔ اسی طرح آر ایچ سی گنول کا وزٹ بھی کیا گیا، جہاں وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان نے سٹاف میں حفاظتی کٹس اور ماسک تقسیم کی اور ہسپتال میں دیگر مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد آر ایچ سی کی وائی کا وزٹ کیا گیا، جہاں پر موجود ہسپتال کے سٹاف اور دیگر سے ملاقات کی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ بھی کیا۔ آر ایچ سی کی وائی میں ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان کو کہا گیا ہسپتال میں عرصے سے بجلی کا ٹرانسفارمر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں موجود میڈیکل لیب، ایکس رے سینٹر اور دیگر شعبوں میں کام نہیں ہو رہا، جبکہ ہسپتال میں عرصے سے پانی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اس پر وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان نے فوری طور پر بجلی کا ٹرانسفارمر فراہم کرنے اور پانی کے پائپوں کے لیے اپنے جیب سے پیسے دے کر پائپ لگانے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو حفاظتی کٹس اور ماسک بھی دیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آر ایچ سی کے وائی کی اتنی اچھی بلڈنگ موجود ہے اور جلد ہی ٹرانسفارمر بھی فراہم کر دیں گے، جس کے بعد ان کی بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساتھ ہی پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وائی کے مقام پہ یہاں پہ جو ہمارا آج وزٹ ہے بالاکوٹ سے لے کے کاغان تک جتنے بھی بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہیں، اس میں ہمارے ساتھ پورے پارٹی کے تمام لوگ، مشتاق خان ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں، خورشید خان ہیں، باقی سارے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں، عابد صاحب ہے، کبار لالا ہے، اور یہ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، حیدر خان ہے، رام بھائی ہے، تمام دوست یہاں پہ، سیفی خان، اور یہاں کے ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے، ڈاکٹرز وغیرہ، باقی سارا اسٹاف یہاں پہ، تو بڑا اچھا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ایکوپمنٹ بھی ان کے پاس مکمل ہے، صرف یہاں پہ مسئلہ یہ چل کیوں نہیں رہا ہے۔ وجہ میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹرانسفارمر نہیں ہے اس کا، اور بجلی ابھی تک اس میں تھرو نہیں ہوئی، نئی بلڈنگ ہینڈ اوور ہوگی لیکن ابھی تک بجلی کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے جس ہاسپٹل میں پانی نہ ہو اور بجلی نہ ہو تو ہاسپٹل نہیں وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ واش روم ہیں، باقی لیبارٹری کے لیے، باقی بجلی کے بغیر لیبارٹری نہیں چل سکتی ہے، ایکس رے مشین ہے، ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں نے آج وعدہ کر لیا کہ جی اس پہ ٹرانسفارمر بہت جلد ان کو نصب کیا جائے گا، اور پائپ کے لیے میں ذاتی طور پر اپنے جیب سے انشاءاللہ ان کو پائپ بھجوا دوں گا، تاکہ اتنا پیارا ہاسپٹل یہاں پہ اتنے پیارے لوگ اور بہت بڑی آبادی، 18,000 آبادی پہ مشتمل ہاسپٹل ہے، یہ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا۔ اور باقی باؤنڈری وال گیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، وہ ہمارے معاون خصوصی ہیں صوبائی احمد شاہ صاحب ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ان کے پاس میں نوٹ کر لوں گا ہاسپٹل کا جو چار دیواری ہے یا گیٹ، وہ انشاءاللہ ان کے تھرو میں کروا دوں گا، اور باقی جو ٹرانسفارمر ہے اور یہ پانی والا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، یہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کو حل کر دیں گے۔ باقی آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے یا ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں یا ہمارے لائن فورسز کے لوگ ہیں، فرنٹ لائن پہ ہیں، اس وقت قربانی دے رہے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے کافی جو مزدور طبقہ جو بے روزگار ہو چکا ہے، جو گھروں تک محدود ہو چکا ہے، تمام کا حکومت کی سطح پر جو ذمہ داری ہے وہ انشاءاللہ میں اور احمد شاہ صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنے طور پہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں تمام کا حق بنتا ہے کہ جی اپنے گلے محلے کی خبر لے اور ان افراد تک وہ چیزیں پہنچائیں جو بالکل بازار سے خریدنے کی سکت بھی رکھ سکتے ہیں۔
تو میں چونکہ اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے, آگے کافی PHUs RSC کاغان کا بھی وزٹ کرنے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے کام ہیں یہ بجلی اور پانی کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا, اور باؤنڈری وال اور گیٹ کے انشاءاللہ میں احمد شاہ صاحب سے بات. جب صحافیوں کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ 1-2 ہفتوں کے اندر اندر یہ تمام مسائل حل کر لیے جائیں گے. یہ ابھی آپ نے جس طرح اعلان بھی کیا کہ پائپ بھی اور دیگر جو آپ نے ہاسپٹل کے لیے ابھی ٹرانسفارمر کا بھی کہا, بجلی کا اور پانی کا جو آپ نے بہت بڑا مسئلہ تھا ان عوام کے لیے, تو اس کو حل کرنے کی آپ نے یقین دہانی کرائی, تو یہ کب تک قریباً ہو جائے گا سر؟ ناصر بھائی انشاءاللہ یہ 2 ہفتے کے اندر اندر یاسمین شاہ صاحب ہیں, شاہ بھائی یہاں پہ ہیں, ہمارے ذمہ دار ہیں, انشاءاللہ ان کے حوالے ہو جائے گا. 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ ٹرانسفارمر بھی اور پائپ دونوں ان کے حوالے ہو جائیں گے. توحید خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا سوچتے, اور انشاءاللہ سفر میں ہم اکٹھے تمام بھائیوں کا یہ جو ساتھ ہیں, کیونکہ تمام کا مقصد یہ خدمت ہے. اس وقت سارے خدمت کے لیے نکلے, اور یہ اس کا اجر اللہ پاک ہی دے سکتا ہے. اگر خلوصی نیت سے بندہ خدمت کرے تو اس کا اجر اللہ پاک دے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ MNA اور MPA کے سب نے بننا ہے. MNA MPA آپ لوگوں کے ذریعے بنتے ہیں, آپ جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں آپ کے ذریعے سے, آپ کی کوشش سے, اور آج پھر آپ کے ذریعے سے یہ کام اگر نہ ہو تو زیادتی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ جس کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اس کے بعد وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان اور ان کی ٹیم نے BHU جرید کا بھی وزٹ کیا اور ہسپتال کے مختلف شعبہ جات بھی چیک, ساتھ ہی عوام کو صحت کی مکمل سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ ساتھ پارس اور دیگر جگہوں پر بھی وزٹ کیا گیا, جہاں عوام سے ملاقاتیں بھی کی گئی اور عوام کے مسائل سنے اور مسائل موقع پر ہی حل کیے. یوٹیلٹی سٹورز کے مسائل بھی حل, جبکہ بجلی, پانی اور دیگر مسائل بعض موقع پر حل کیے اور بعض کے حوالے سے اداروں کو احکامات جاری کیے گئے. اس موقع پر تحصیل بالا کوٹ کی عوام نے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کو اپنے قریب پا کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا. وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان نے کاغان کا بھی وزٹ, جہاں وزیر اعلیٰ KPK کے مشیر سید احمد حسین شاہ اور دیگر کے ہمراہ انہوں نے RHC کاغان کا وزٹ کیا. ہسپتال میں صحت کی سہولیات کی فراہمی چیک, مریضوں سے ملے اور انہیں حفاظتی کٹس اور ماسک بھی فراہم کی. جبکہ اس موقع پر وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان اور وزیر اعلیٰ کے مشیر MPA سید احمد حسین شاہ نے تحصیل بالا کوٹ کی تمام ہسپتالوں کے مسائل فوری حل کرنے اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی پر بات بھی کی. کہ ان کا کہنا تھا کہ PTI کی حکومت اس وبا کے دوران عوام کے ساتھ ہے, اور اس رمضان میں بھی عوام کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کی جائے گی. آج چونکہ یہاں پہ وزٹ کی میری اور احمد شاہ صاحب نے, باقی بھی ہمارے جو وزیر سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ بھی, تو یہ RHC کاغان یہ بہت بڑی RHC اور آبادی کے لحاظ سے 100 کلومیٹر پہ سب سے بڑی منفصل کاغان ہے, 100 کلومیٹر پہ. اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں پہ 6-7 سال سے جو سامان تھا نہ ہونے کے برابر, فرنیچر نہیں تھا, باقی سارا سسٹم جس ایکس رے کے حوالے سے انہوں نے بات کیا, باقی ڈپارٹمنٹ اس پہ تو احمد شاہ صاحب نے کل بھی یہاں پہ وزٹ کیا, تو یہاں پہ آئے کل جو چائنیز انہوں نے کچھ سامان لے کے کچھ یہاں پہ لیا, کچھ باقی تحصیل کے باقی RCs میں یا BHU میں تقسیم ہوگا اس علاقے کے لیے. تو جو یہاں کی ضروری سامان ہے, کچھ چیزیں تھیں, وہ تو احمد شاہ صاحب نے جو صوبائی سطح پہ جو تعلق رکھتے ہیں وہ انہوں نے کر دیے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. اور باقی جو بجلی کا مسئلہ تھا یہاں پہ اور راجوال میں بھی بجلی نہیں ہے, اور یہاں پر بھی بجلی, چونکہ اسپتال تو بجلی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, تو وہ احمد شاہ صاحب نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی. تو 2 ٹرانسفارمر, ایک یہاں کے لیے اور ایک راجوال کے لیے پورٹ سمیت, انشاءاللہ اس کا میں کیس بنا دوں گا, کاغذ بنا دوں گا. جی میری جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے 1-to-1 ملاقات ہوئی اور 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ملاقات ویسے نہیں ہوتی. پرائم منسٹر کے بعد جو بندہ جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اور میں حلقے کے وادی کاغان کے انشاءاللہ جو میں نے وہاں پہ ساری چیزیں ان کو ریٹرن میں دی ہیں, 2.5-3 ارب روپے منصرہ سے لے کے کاغان تک اس روٹ کے لیے. اس میں اس NHA کا روڈ بھی ہے, اس کے باقی ٹورزم کے حوالے سے میں نے ان سے 4 سڑکوں کی ڈیمانڈ کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ 2 کر لیں, لیکن وہ پورے NH13 کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. چونکہ ابھی PC1 بنائیں گے, وہ صرف زبانی والی بات ہوئی ہے کہ جی 4 سڑکوں میں نے کہا تھا مزید ہمیں لے لیں, انہوں نے کہا کہ 4 تو نہیں ہو سکتے, 2 کا کلیئر کر لیں. وہ کوشش کریں گے کہ کس سائڈ کی کر لیں گے, اور ایک کونش کے لیے اثر یہ لینک روڈ کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹورزم روڈ, یہ ٹورزم
اور لنک روڈ تو ہوتے رہیں گے, کچھ میری طرف سے ہوں گے, زیادہ احمد شاہ صاحب کی طرف سے ہوں گے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکز کے ساتھ زیادہ بجلی گیس کا کام ہوتا ہے, سڑکوں کا کام کم ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرے بھائی احمد شاہ صاحب جو کہ اس وقت معاون خصوصی ہیں صوبے سے, یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے, صوبائی فنڈ یہاں پہ آ رہا ہے, اور مرکز سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور کام نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ 30 میرا حلقہ ہے, اور خاص طور پر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کاغان, یہ تو میرا گھر ہے کیونکہ میں کاغان کا رہائشی ہوں. تو اس اعتبار سے میں اپنے انتہائی معزز ایم جناب صالح محمد خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے آج, اور میں ان کو سارے کاغان ویلی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج یہاں پر تشریف لائے ہیں, اور ظاہر ہے جب ایم کسی علاقے میں آتے ہیں تو بہت سارے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کر کے جاتے ہیں. تو آج انہوں نے بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنے آرڈر بھی دے دیے, اور جو خاص طور پر بجلی کے حوالے سے, ہاسپٹلس کے حوالے سے, تو کافی سارا انہوں نے کام کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اور صالح محمد خان ایم جو ہیں وہ تحصیل بالا کوٹ کے لیے دونوں بھائی مل کر کام کرتے ہیں, اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم سارے مل کر حل کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں کورونا کے بعد اور کورونا سے پہلے, آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیولپمنٹل ورکس بھی جاری ہیں, روڈوں کے کام بھی ہو رہے ہیں, آپ کے بریجز کے کام بھی ہو رہے ہیں, ہاسپٹلس کی کنسٹرکشن کے کام, جو آپ کی تحصیل بالا کوٹ ہاسپٹل ہے بالا کوٹ میں تعمیر ہو رہی ہے, جو کافی عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی اور پھر پچھلے 1.5 سال سے بند تھی. تو اللہ نے کیا, میں نے اور صالح محمد خان نے دونوں نے مل ملا کے بات کی پروونشل گورنمنٹ سے, اور ان کے اس کے فنڈ ریلیز ہو گئے, اور اب تحصیل بالا کوٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کا بھی کام وہاں بھی شروع ہو گیا. تو سارے کام ہم مل کے کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں اس بات پہ اتفاق بھی دے, اور جیسے جیسے آگے وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. میرے بھائی نے سوال کیا چیف منسٹر کے بارے میں, تو چیف منسٹر صاحب مانسرا تشریف لائے. میں کاغان ویلی کے لوگوں کی طرف سے, تحصیل بالا کوٹ کے لوگوں کی طرف سے چیف منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہزارہ ڈیل کا وزٹ کیا, ایبٹ آباد میں بھی آئے اور پھر مانسرا میں بھی آئے, اور وہاں پہ جو مین فوکس تھا باتوں کا وہ مین فوکس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے تھا, کیونکہ آج کل کرونا کے معاملات ہیں. تو زیادہ کام ہم نے جو بات کی وہ کرونا کے لحاظ سے, یعنی کہ وہاں پہ صالح محمد خان صاحب نے یہ اٹھ کے ان کو کہا, اور یہ بہت بڑی بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایبٹ آباد میں آپ نے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی ہے, تو ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہ ہمیں مانسرا کے اندر بھی چاہیے. تو اس کا بھی وہ ہم سے وعدہ کر کے گئی جی کہ ٹیسٹنگ لیبارٹری مانسرا میں بھی ہوگی. اس طرح میں نے ان سے بات کی کہ جو ہمارے جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں مانسرا کے یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, اور ان کے علاوہ جو پیریفری ایریا میں ریموٹ ایریاز کے اندر جو ہمارے RHCs ہیں, ہمارے BHUs ہیں, ان کے اوپر توجہ دی جائے, کیونکہ ڈسٹرکٹ مانسرا ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا ضلع ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا ضلع ہے, اور اس کا کیچمنٹ ایریا کوہستان, بڈگرام اور گلگت تک جاتا ہے. تو سارے لوگ یہاں پہ مانسرا کے اندر آتے ہیں, تو اس علاقے کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اوپر زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو پیریفری ہاسپٹلز ہیں, جو دوسری تحصیلوں کے ہاسپٹلز ہیں, ان کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کا رش بھی کم ہو اور ان کو سہولت بھی ان کے کر کے ان کی دہلیز بھی مل جائے. تو انہوں نے بڑا اچھا اس معاملے میں اقدام کیا, اور ان میں احکامات جاری کیے کہ سارے اسپتالوں کے اندر جو ہے کام کیے جائیں. خاص طور پر جو تحصیل بالا کوٹ کے ہاسپٹل تھے, یعنی کہ THQ بالا کوٹ, RHC کاغان, RHC کوئی اور RHC گڑھی بولا, تو اس کے لیے میں نے خاص ڈائریکٹر کو چیف منسٹر صاحب سے کہ یہاں پہ جتنی بھی کمی ہے ایکوپمنٹ کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پوری کی جائے.